لیکن معاشرے کے اندر جب تک نیکیاں فروغ نہیں پائیں گی. اب دیکھیے بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ باقاعدہ وہاں پر نمازوں کے سلسلے میں کبھی ہفتہ نماز منایا جا رہا تو نمازوں کا ایسا انعقاد، یعنی معروف چیزیں اور نیکیاں لوگوں کو ہوتی نظر آئیں معاشرے میں. یہ ایک بہت بڑا، میں بار بار اس کے اوپر زور دے رہا ہوں، معروف نظر نہیں آ رہے اور منکرات بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو پھیلانا پڑے گا. لوگ نمازیں پڑھتے، مثلا کسی جگہ آپ کسی سہیلی کے گھر، جو غیر شیعہ کوئی سہیلی کوئی تقریب ہو رہی ہے، آپ وہاں پہ جا رہی ہیں، آپ وہاں پہ کہتی نہیں میں گھر آ کے نماز پڑھوں گی، وہاں نماز نہیں پڑھوں گی. بھائی وہاں پڑھنے میں کیا ایسا مذائقہ تھا؟ ایک تو یہ کہ یہ آپ پر الزام لگنے لگتا ہے کہ یہ لوگ بے نمازی ہوتے ہیں. تو بہرحال بہت سی چیزیں غیر ضروری ایسی احتیاطوں میں چلے جاتے ہیں جو خود خلاف احتیاط ہوتی ہیں. تو معاشرے کے اندر دیکھیے اگر یہ اس طرح سے لوگ نظر آنے لگیں، نیکیاں فروغ پانے لگیں، تو کوئی بھی شخص بے نمازی ہونے کا نہیں سوچے گا. نیک لوگوں کی تعداد میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے اس سلسلے میں یہ دیکھیں افریقہ میں جو عاشورے کے جلوس نکلتے ہیں، ان عورتوں کو کس نے آخر اتنے سخت پردے پہ اتنا آرگنائز طریقے سے مسلمان کیا، مومنہ کیا کہ عاشورے کا جلوس جو مثلا نکل رہا ہے وہاں پر افریقہ میں، تو عورتیں دیکھیں کتنی منظم. ہمارے یہاں کوئی عورت آپ کو نظر آتی جو یہاں سے جدی پشتی جو نجیب الطرفین بھی ہیں اگر، تو اتنے آرگنائز کوئی نظر آتا ہے؟ آرگنائزیشن بھی نہیں، جو حجاب اور پردہ ان لوگوں کا آپ کو نظر آ رہا ہے. کس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی نے ان کو کیا، اس کی اثر پذیری ہوئی، تو اس کے مظاہر دیکھنے میں یہ سامنے نظر آ رہے ہیں. اور دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں، جیسے بہت سے معذور افراد، یہ خود اس کا اس طرح سے نماز پڑھنا کتنے بے نمازیوں کو دعوت نماز دے گا کہ دیکھیں اس کے پاؤں نہیں ہے تب بھی آ کر نماز پڑھ رہے، میں صحیح و سالم ٹھیک پاؤں والا، میں تب بھی نماز سے غافل ہوں. لیکن یہ بھی اگر گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے تو کہیں کوئی نظر ہی نہیں آئے گی، کوئی نیکی معاشرے میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی کہیں. یہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں جتنے بڑے عہدوں پر جاتے ہیں لوگ، اتنے ہی ان کی بیویاں اور ان کے خاندان والے اسلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر بڑے افراد، جیسے کہ آقا محسن قیراتی نے بھی کہا، اگر علاقے کے بہت سارے بڑے عہدیدار جو ہیں وہ صف اول میں نظر آئیں، اور جناب تاجر حضرات، بہت بڑے بڑے مالدار حضرات اگر مسجدوں کے اندر اس طرح سے نظر آئیں صف اول میں، تو مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں. یہ افراد جو ہیں معاشرے کے اندر آ کر اس کو پریکٹس کرتے نظر نہیں آتے لوگوں کو، اس وجہ سے معاشرے میں نیکیاں بھی نہیں نظر آ رہی. کتنی ایسی چیزیں، مثلا جیسے کہ یہ خاتون کہ جناب قرآن کے حروف کے اوپر ہاتھ نہ لگے، اور اگر بغیر وضو نہیں ہے تو گلوز مثلا پہنے ہوئے ہیں، حروف کے اوپر ہاتھ نہ لگیں. تو بہت ساری نیکیاں جو معاشرے میں یہ چیزیں سکھانے والا یہ ممبر، جو کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افسوسناک حد تک بہت سارے ایسے نااہل افراد کے ہاتھ میں بعض اوقات یہ چلا جاتا ہے کہ معاشرے میں جتنی بھی آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں نا برائیاں ہوتے ہوئے، یہ اس کا نقص ہو جاتا، اس پہ بیٹھنے والے کی بعض اوقات خرابی ہو جاتی. تو اس کی طرف یہ ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ باقاعدہ آغا سیستانی علی الخصوص زائرین پاکستان جو ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ممبروں پر پڑھے لکھے افراد کو، جو دینی اعتبار سے جو پڑھے لکھے ہیں، صرف انہیں کو جانے کی اجازت دیں. یا ہر کس و ناقص جو کہیں سے کچھ نہیں پڑھا ہوا ہے، کسی مدرسے کے آج تک کبھی کسی نے کوئی شکل نہیں دیکھی، وہ تمام افراد وضع و قطع اپنی بنا کر اور اس کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو خرابی ہے معاشرے کے اندر وہ بھی آپ کو نظر آ رہی. دیکھیے مبلغین نے جب کام کیا تو امام خمینی کی اس سے پہلے، انقلاب سے پہلے جو تقاریر ہوا کرتی تھی، اسی کے بعد اتنی بڑی تحریک کی بنیاد پڑی کہ اس کے بعد پھر نظر آیا کہ اس امر نہیں کے نتیجے میں اتنی بڑی حکومت اسلامی جو ہے وہ قائم کی. آقا علی پناہ اشتہار دی واعظ و نصیحت کے سلسلے میں. قوم میں ان کا درس جو ہے بہت زیادہ مشہور ہوا کرتا تھا، اب تو خیر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن واعظ و نصیحت کے حوالے سے یہاں پہ کوئی بھی شخص واعظ و نصیحت پہ نظر نہیں آتا. کچھ ہاں ایسی نکتہ آفرینیاں جن کی لوگوں کو ضرورت نہ ہو، نہ ان کا عالم آخرت میں کوئی بھلا ہو، اس طرح کی نکتہ آفرینیاں ہمارے ممبروں سے کی جا رہی. آیت اللہ حسن مدرس پوری رات گزر جاتی تھی اور استفتاءات کے جوابات بیٹھے لکھتے رہتے تھے. لوگوں میں معاشرے میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دینا ہے، ان کے اذہان سے شکوک و شبہات کو دور کرنا ہے. تو اس طرح سے یہ فریضہ انجام، جب تک علماء اپنے ہاتھ میں فریضے کو انجام دیتے رہتے تب تک معاملہ صحیح رہتا ہے، لیکن جب جوہال کے ہاتھ میں یہ چیزیں آتی ہیں تو وہیں سے خرابی اصلاً شروع ہو جاتی ہے. رہبر معظم کتنی دینی خدمات
اب تک رہی حکومت اسلامی کے قیام سے لے کر آج تک کیسا ایران ترقی کرتا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں کوششوں کے ساتھ، ہمیشہ یہ نہیں کہ کوئی مقصد اچیو کر دیا پھر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، نہیں، مسلسل اس کو کوشش کرتے رہنا. خود ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ انتھک محنت ایسے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرے خیال ہے اگر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے اندر جس عالم نے سب سے زیادہ دنیا کے سفر جو کیے ہوں گے تو شاید مولانا محترم کا نام اس میں سب سے پہلے نمبر پہ لکھا جائے. خود اکثر کچھ جو نجی گفتگو ہوتی تو فرماتے ہیں یعنی کہ جہاں کہیں بھی چھوٹے چھوٹے سے بھی یعنی چند گھرانے بھی اگر کسی علاقے میں تو وہاں تک یہ گئے ہیں. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اندرون سندھ بھی اگر کوئی ہے، اندرون پنجاب بھی جگہ ہے، گدا گاڑی پہ بھی بیٹھ کے جانا ہے تو وہاں پہ بھی پیغام اسلام جو جا کر پہنچایا. کوئی چپا چپا کونا کونا ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر اسلام کا پیغام نہ پہنچایا. علامہ ذیشان نظر جوادی انتقال کر گئے، لیکن کتنی خدمات ہیں تحریر کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، اور آج تک مشعل راہ ہیں. لوگوں کے گھروں میں ان کی کتابیں ہیں، کیسٹس ہیں، یعنی پوری دین تبلیغات کے اندر اس طرح سے لگائی. مولانا غلام حسین عسکری صاحب تنظیم المکاتب کی بنیاد رکھی تھی. اس سے پہلے اسی طرح سے مجالس پڑھا کرتے تھے، اس طرح سے عام طور پہ آج کل مجلسیں پڑھی جاتی ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں ایک دفعہ کسی صاحب سے انہوں نے پوچھ لیا کہ وضو کیسے کرتے، پتہ چلا وضو کسی کو آتا ہی نہیں. ایک دفعہ وضو چیک کروایا، پتہ چلا کہ حاضرین میں سے کسی کا بھی وضو صحیح نہیں. تو اپنے آپ سے کہا کہ قیامت میں ان سب کے وضو کے، میں منبر پہ بیٹھا تھا، یہ لوگ مجھے سننے آئے ہوئے تھے، تب بھی ان لوگوں کی نمازیں سب کی غلط ہو گئیں، وضو سب کے غلط، کون ذمہ دار؟ میں ذمہ دار ہوں گا. تنظیم المکاتب کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد پوری کتنی جگہوں پر ہزاروں کی تعداد میں مدرسے ہیں جو ہیں کام کر رہے ہیں، اور وہ پودا لگایا ہوا ہی مولانا غلام حسین عسکری صاحب کا ہے. تو تبلیغات ایسے نہیں ہو جاتی، اس کے لیے محنتیں کرنا پڑتی، معاشرے کے اندر کام کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے ثمرات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. علامہ سید اختر رضوی افریقہ میں گئے انڈیا کو چھوڑ کر، اور اس کے بعد وہاں جا کر وہاں کی زبان سیکھی، افریقی زبان سیکھی انہوں نے، انگریزی زبان میں اتنی مہارت حاصل کی کہ اس کے بعد ان زبانوں کے اندر کتابیں لکھی اور کئی لاکھ افراد کو شیعہ کیا ہے، کئی لاکھ افراد کو. اور اس زمانے میں افریقہ گئے جب یہ سب سہولتیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، کیونکہ آپ خود سوچیں وہاں کے افراد کو ایسی ایسی جگہوں پہ، اور بلال مشن کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد کتنی علامہ سید اختر رضوی صاحب کی اتنی زیادہ خدمات. تو یہ چیزیں دیکھیے، وہی ہے کہ ہم تصویریں ان کی ہوں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کریں، ان لوگوں کے کام. جیسے علامہ ذیشان نظر جوادی کہتے تھے ایک عالم بیچارہ جو ہے وہ اپنی کیا چیز لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ اس کی اچیومنٹ کیا ہے. وہ یہی کہے گا میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، لوگوں کو کتاب پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں. وہ کہے گا کہ میں نے مثلا اتنے جو ہے وہ مدرسہ قائم کیا، لوگ سوچتے ہیں مدرسے کے معنی شاید علی زبر وا، بے زبر با، تے زبر تا پڑھایا جاتا ہے وہاں پر، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے مدارس میں؟ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ کیا اچیومنٹ اپنی پیش کرے لوگوں کے سامنے کہ میں نے کیا کیا ہے. لوگ یعنی قوم اتنی زیادہ جاہل ہو گئی. تو علماء کو بھی چاہیے، یا جو بھی دین کا کام کرنے والے، یہ بیٹھیں آپس میں میٹنگز کریں کہ معاشرے کے اندر کس طرح سے کام کرنا ہے. کیا ایران میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے علماء کی اس انداز سے میٹنگز ہوتی ہیں، حج پہ جانے والے افراد کے باقاعدہ گروپس اور علماء سے خطاب بھی کیا جاتا ہے. بہت سی اچھی چیزیں بہترین ہیں، وہ اور جگہوں سے آپ لے کے اس کو سبق سیکھیں اور اڈاپٹ کریں اس سے. اچھا، بہت سے لوگ خود سے طور پہ یعنی گناہ کو روکنے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس طرح کے بورڈ بنائے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس طرح سے غیبت سے روکیں گے، غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے، یا مثلاً اس طرح سے کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی نعرہ جو ہے غیبت کے سلسلے میں لگایا جائے. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھا جناب کسی جگہ پارک میں کہ نکاح سے پہلے لڑکے کا لڑکی سے ملاقات کرنا حرام ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ایک ہی، جب یہاں پہ یہ سب فواہشات اور منکرات ہو رہے ہیں تو ہم کیوں نہ وہ کام کریں، ایک جملہ ہی لکھ کے چلے گئے تھا، کسی کی تو نگاہ اس پر پڑے، ہو سکتا ہے کوئی تبدیل ہو جائے. تو یہ سب چیزیں معاشرے میں نظر آتی ہیں. کچھ نے کہا جو ہے وہ مرنے سے پہلے نماز پڑھو، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز مثلا پڑھی جائے. تو وہ آپ نے کتنے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے ادھر ادھر. تو اس کی ابتدا اس طرح سے کی جائے معاشرے کے اندر. دیکھیے ٹائم بالکل ختم ہو گیا، کہ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے درس قائم کیے جائیں. امر بالمعروف اور نہی، میں بار بار اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، گھروں میں چھوٹے چھوٹے درس اور قائم کریں، اور آہستہ آہستہ اس گھروں کے درس سے پھر علاقے میں، پھر مسجد میں، ہر دفعہ مسجد میں ہونا اتنا پاسبل بھی نہیں ہوتا، اور لوگوں کا آنا بھی ممکن نہیں ہوتا، خواتین کے لیے خاص طور پر، کہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے دروس کا جو ہے وہ آغاز کریں. دیکھیے امام خمینی نے اس طرح سے اس تحریک کا آغاز کیا تھا. ایک امر بالمعروف کا ایک انفرادی ایک حصہ ہوتا ہے،
گناہوں کو روکنے میں، اور اس کے بعد جب یہ آگے بڑھتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب آگے بڑھتا ہے تو پھر حکومت اسلامی اور ولایت فقیہ جو اس کا ایک بہت براڈ اسپیکٹرم ہے کہ پھر ایک حکومت اسلامی بھی جو اس سلسلے میں قائم ہو جاتی ہے. امام خمینی کی جو ان کا ویژن تھا اور دیگر مجتہدین بھی اس سلسلے میں اپنی رائے رکھتے ہیں. تو ولایت فقیہ یعنی معاشرے کو گناہ، یعنی اس کا نفاذ کیسے ہوگا اسلام کا؟ جب ایک حکومت اسلامی اس انداز سے قائم ہوگی تو وہاں پر ان تمام اسلامی احکامات کا اجرا ہوگا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و